بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی یعنی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، اور پہلے یہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو الگ الگ یاد دلایا کہ یاد کرو جب تمہارے لیے سمندر میں راستہ پیدا کیا، یاد کرو جب تمہیں بھوک لگی تو من سلویٰ سے ہم نے تمہیں کھانا عطا کیا، اور یاد کرو جب تمہیں پیاس کی شدت ہوئی تو ہم نے ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی مارو اور اس سے 12 چشمے پیدا کر دیے. اور اسی طرح جب تمہیں دھوپ کا احساس ہوا تو بادلوں نے سایہ کر لیا. اسی طریقے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم تک ان نعمتوں کو بار بار یاد دلایا گیا تاکہ ان نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد شکر کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا جذبہ دل میں پیدا ہو، اور اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے آدمی معافی مانگے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت کا ذکر کیا اور ایک واقعے کی طرف ایک واقعہ بیان فرمایا. اس واقعے کے ضمن میں جو اللہ نے احسان انعام کیا ہے
اس کا تذکرہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا مالدار، اس کا نام تھا عامیل۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کے جو بھتیجے تھے وہ غریب تھے، تو ایک بھتیجے نے اس سے رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں، ہم ہی وارث ہیں، اور یہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا لیکن جلدی مر بھی نہیں رہا۔ تو دو باتیں، ایک تو دولت کی طمع، رشتے سے انکار، وہ رشتہ بھی اسی لیے مانگتے تھے تاکہ وہ دولت گھر پہ آ جائے۔ نتیجہ وہ شیطان نے اسے پٹی پڑھائی کہ مرنے میں بڑی دیر ہے، ان کو مار دو، پھر سب کچھ تمہارا۔ چنانچہ بھتیجے نے اپنے چچا عامیل کا گلا دبا دیا، قتل کر دیا، اور اٹھا کر کے ایک دوسری بستی میں دروازے پر ڈال دیا، اور اس کے بعد خود چیخنے لگا، چلانے لگا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور قاتل کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ جن لوگوں پر الزام لگا ان لوگوں نے بھی ہتھیار اپنے اٹھا لیے، یہ تو الزام ہے، ہم نے قتل ہی نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ جنگ ہو جاتی، کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، خون بہے گا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ قاتل کو اگر معلوم کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں، مسئلے کا حل کرو، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کے عرض کرو، وہ اللہ سے دعا کریں گے، حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا، اصلی مجرم بے نقاب ہو جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی مقصد سے آئے۔ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان سے کہو کہ ایک بیل ذبح کریں، اور اس بیل کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول جو مرا ہوا آدمی ہے اس کے جسم سے ٹچ کریں تو یہ خود زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کا حکم ہے تو فوراً ذبح کر دیتے، اور قاتل زندہ ہو کے مقتول زندہ ہو کر کے بتا دیتا، مگر ان کے مزاج میں منمیخ بہت تھی، بنی اسرائیل کے وہاں قیل قال بہت تھی، سوالات بہت کرتے تھے، بیجا سوالات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اے ایمان والو تم اپنے پیغمبر سے ایسے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ تو صحابہ تھے، ان کا معاملہ ہی الگ تھا، جہاں گرمایا وہاں گرم ہو گئے، جہاں نرمایا وہاں نرم ہو گئے۔ اللہ نے صحابہ کی وہ خود سپردگی جس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا ڈھل گئے۔ اللہ نے منع کیا سوال کرنے سے، نہیں کریں گے سوال۔ قرآن کریم میں 11 سوالات صحابہ کے ذکر کیے گئے ہیں، صرف 11، اور اتنی بڑی زندگی۔ یہ کیا تھا؟ ادب تھا، احترام تھا۔ صحابہ کا دل کبھی کبھی چاہتا تھا کہ ہم پوچھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ، مگر پھر یہی خیال آ جاتا تھا اللہ نے منع کیا ہے،
تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کرتا تھا خدا؟ کسی دیہاتی عرب کا بدو اس کو بھیج دیتا اللہ، اور وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ سوال نہ کیا کرو، اور وہ آ کے سوال کرتا، اور وہی سوال کرتا جو صحابہ سوچتے تھے کرنا چاہتے تھے۔ وہ سوال کرتا، آپ جواب دیتے، اور سارے سوالوں کا جواب صحابہ کو بغیر سوال کیے ہوئے معلوم ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی تھی، کرم تھا۔ جب کوئی اللہ کے حکموں کو مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے ہی انعام کرتا ہے کہ بغیر سوال کے دیتا ہے، بغیر مانگے ہوئے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس آدمی کو قرآن مشغول کر لے کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے، یہ مانگنا ہے ہمیں، یہ مانگنا ہے اور یہ مانگنا ہے، اور وہ تلاوت کرتا رہے، تو اللہ فرماتا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو میں اس کو بغیر مانگے ہوئے اس سے افضل چیزیں عطا کر دیتا ہوں جو مانگنے والوں کو مانگنے کے بعد دیتا ہوں۔ انہوں نے مانگا تو کیا ہوا، سوالات کیے تو کیا ہوا، بے عزتی بھی ہوئی اور سختیاں بھی بڑھتی چلی گئی، اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا تو بغیر سوال کیے ہوئے ان کے مسئلے حل ہوتے چلے گئے۔ ایک موقع پر حضرت جبریل بھی آئے تھے، اس حدیث کا نام حدیث جبریل ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کسی نے پہچانا نہیں ان کو، یہ جبریل ہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں پہچانا۔ وہ ایک نووارد آدمی، نئے مسافر اجنبی آدمی کی شکل میں آئے۔ حضرت فاروق اعظم کی روایت ہے شدید بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی صاف شفاف سفید، شدید بیاض شعر، اور بال نہایت کالے، نہایت خوبصورت آدمی ایک دم سے مجلس نبوی میں آ گیا۔ اطلع علینا رجل، ایک دم سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے اتنے صاف، جس کے بال اتنے کالے، اور پھر فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا۔ وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اور باہر کا بھی آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ اس پر سفر کے آثار اور نشانیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، یہ مسافر ہوگا۔ اس لیے اس زمانے میں سفر جو ہوتا تھا وہ پلین سے تو ہوتا نہیں تھا، نہ اے سی سے ہوتا تھا، اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، ہوا کے چھکر چل رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، لمبے لمبے سفر، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، غبار آلود بال ہو جاتے تھے، حیت پریشان ہوتی تھی، تو سفر کا اثر بھی نہیں، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ مزید اس آدمی نے یہ کیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں جس میں صحابہ انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور آپ کو نظر اٹھا کر کے طبیعت کے تقاضے کے باوجود دیکھتے بھی نہیں تھے، دیکھنے کا جی چاہتا تھا مگر دیکھتے نہیں تھے۔ کسی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صحابی رسول ہیں، آپ بتائیے آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کیسے تھے؟ کہلے میاں بتائے وہ جس نے جی بھر کے قاعدے سے دیکھا، طبیعت کے تقاضے کے باوجود کبھی ہم نے جی بھر کے نہیں دیکھا۔ آنکھ دیکھے چہرے انور کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل کہہ رہا ہے دیکھیے، اور آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ جی بھر کے دیکھ سکے۔
نگاہ برق نہیں اور چہرہ آفتاب نہیں. سورج جو ہے اس کو آدمی جی بھر کے نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. اللہ کے نبی انسان تھے مگر ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا. کام مگر وہ نیا آدمی جو تھا وہ ایک دم سے آپ کی محفل میں آگے بڑھتا ہوا چلا گیا اور سب سے آگے جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پہ رکھ دیے. یہ جسارت، یہ جرأت، نیا آدمی، نووارد ایک دم سے آگے بڑھتا چلا گیا اور اتنا قریب بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے. اور گھٹنے گھٹنوں سے کم ملیں گے، کیسے بیٹھا جائے تو ملیں گے؟ دونوں آدمی اتحیات کی حالت میں جب بیٹھے ہوں گے جب ہی گھٹنے گھٹنوں سے ملیں گے. پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پہ رکھ دیے. یہ بھی جبھی ہو سکتا ہے. تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا آدمی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہے تھے. کاہے کے لیے؟ تاکہ کوئی درس میں سو نہ جائے، کہیں کسی کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو جائے. جاگتے ہوئے سنے، سب حیرت میں پڑے ہوئے. پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو یا محمد کہا یہ بھی صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. وہ یا محمد کہہ کر کے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہی نہیں تھے. اس لیے کہ یا محمد کہہ کر کے بلانا یہ بے ادبی ہے. اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. پورے قرآن یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا لوط، 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں، اور ہر پیغمبر کو اللہ نے نام لے کر کے پکارا، مخاطب کیا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں اصلی نام آپ کا محمد صرف 4 جگہ آیا، لیکن یا محمد کہیں نہیں آیا. 4 جگہ آپ کا نام ہے، ورنہ آپ کا ذکر تو بہت عنوان سے، مختلف عنوان سے اللہ نے آپ کو پکارا. کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، لیکن یا محمد نہیں کہا. دیکھیے عظمت مصطفیٰ، دیکھیے نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ اس طرح میرے نبی کو نہ پکارنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک آدمی تم میں سے دوسرے آدمی کا نام لے کے پکار لیتا. یہ اللہ نے خود ہی ادب سکھائے ہیں. تو غرض ہے کہ اس نے یا محمد کہہ کر کے مخاطب کیا تو اور صحابہ کو حیرت ہوئی. پھر اس نے سوال کرنا شروع کیے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے بتایا اللہ پر یقین رکھو، قیامت پہ یقین رکھو، آسمانی کتابوں پر یقین رکھو، نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھو، تقدیر پر یقین رکھو، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھو. کیا ہوا؟ آواز کیوں نہیں جا رہی؟ پہ دیکھو. تو پوچھا ایمان کی حقیقت آپ نے بتائی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
تو کہنے لگا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو حیرت ہو رہی، ابھی پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ جانتا نہیں ہے، اور جب آپ بتاتے ہیں تو کہتا ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس کا مطلب جانتا ہے۔ یسألہ و یصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر قیامت کی بتائیے، پھر قیامت کی علامتیں بتائیے، یہ سارے سوال و جواب جب ہو گئے تو وہ آدمی چلا گیا اور صحابہ سب حیرت میں پڑے ہوئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیہ، تھوڑی دیر گزری، خاموشی کا منظر چھایا رہا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، کہا اتدری یا عمر من السائل، یا عمر اتدری یا عمر من السائل، عمر جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک جبریل، یہ کون تھا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ دینی مسائل پوچھیں اور آپ جواب دے دیں، اور اس طریقے سے سب کو وہ مسائل معلوم ہو جائیں۔ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ اور بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سوالات پہ سوالات کرتے تھے اور بیجا سوالات کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ نے بتایا ہے قاتل کو معلوم کرنا چاہتے ہو، ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا حصہ مقتول پہ مارو، وہ خود بتا دے گا، ذبح کر دیتے۔ لیکن نہیں، طبیعت میں وہی تھا، سوال کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہنے لگے، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو اور اس سے قاتل معلوم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا سننے کے بعد بجائے ذبح کرنے کے؟ قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کہا کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام سے بجائے ذبح کرنے کے، عمل کرنے کا، ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ بھائی قاتل معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں بیل ذبح کر دی۔ تو بیل کے ذبح کرنے سے اور قاتل سے کیا تعلق ہے؟ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کسی آدمی نے کوئی بیل ذبح کر کے کسی مقتول پہ مارا ہو، وہ زندہ ہو گیا ہو۔ کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو تم مذاق کر رہے ہو؟ اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ کیوں؟ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے، تفریح کے لیے، ہنسی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نہیں لوگ، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو تہذیب سمجھا جاتا ہے، مہذب قوموں کا طریقہ۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے جھوٹ بول دیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے ہم تو۔ جیسے وہ لوگ نہیں کہتے ہیں برا نہ مانو ہولی ہے، تو برا نہ مانو 1 اپریل ہے، اس میں جھوٹ بھی بولنا جائز، دھوکہ بھی دینا جائز اپنی طرف سے۔ اسلام میں ہنسی میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق نہیں کیا۔ نبی کیسے مذاق کرے گا؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس آدمی کو بہت سخت سزا دی جائے گی جو اسی لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ سارے لوگ ہنسیں۔ یہ بھی ایک فن ہے باقاعدہ کہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر کہے کے لیے تاکہ سب لوگ ہنسیں۔
سب جانتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. یہ فن ہے باقاعدہ. آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، ٹی وی کے اوپر دیکھیں، اس طرح کے نامعلوم کتنے ملیں گے آپ کو ہے جن کا کام ہی یہی ہے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنسانا. تو کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی نے کبھی مذاق نہیں کیا. تو جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں. نبی تو معصوم ہوتا ہے. پھر نبی تو بہت پھر ڈراؤنے ہوں گے، نبی بہت خشک ہوں گے. یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. کہا مذاق نہیں کیا ہے، نبی نے مزاح کیا ہے. مذاق نہیں، مزاح. میم زا الف اور بڑا ہاں، مزاح. مزاح کے معنی آتے ہیں ظرافت، خوش طبعی کی بات. ایسی بات کہہ دی جائے جس سے لوگوں کو ہنسی آ جائے لیکن وہ بات جھوٹی نہ ہو، کیسی ہو؟ سچی بات ہو. یہ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بہت سے واقعات ملتے ہیں حدیث میں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انک تداعبنا، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں مزاح کرتا ہوں مگر میں اس میں بھی سچی بات کہتا ہوں. جیسے وہ ایک دیہاتی آ گیا اور مسافر تھا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں مسافر ہوں، سواری کا انتظام نہیں، میری سواری مر گئی، کوئی سواری کا انتظام کر دیجئے، کوئی اونٹنی دے دیجئے، کوئی اونٹ دے دیجئے مجھے. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پالنے کے لیے تھوڑی چاہیے، مجھے سواری کے لیے چاہیے، میں بچہ لے کے کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک رشتے کی خالہ تھی، بوڑھی تھی. وہ آئی ایک مرتبہ اور کہا انہوں نے کہ آپ دعا کر دیجئے ہم جنت میں چلے جائیں. آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں. اب وہ رونے لگی، گری اوزاری کرنے لگی، ارے جنت سے محروم ہو جائیں گے آپ. آپ نے فرمایا عائشہ ان سے کہو کوئی بڑھاپے کی عمر میں جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، مگر جو جائے گا وہ جوان ہو کر ہی جائے گا، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گا. یہ تھا مزاح آپ کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاح کرتے کیوں تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال بھی دیا تھا، خوبصورتی بھی دی تھی اور روب دیا تھا، روب. آپ فرماتے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی روب کے ذریعے سے. ہیبت طاری ہو جاتی تھی دیکھنے والے آدمی پر. ایک مہینے کی مسافت پر اگر آپ کا دشمن ہوتا تھا اس کے دل کے اوپر آپ کی ہیبت پڑتی تھی، ایسا روب تھا آپ کو. من راہ بداعتن ہابہ، حضرت علی فرماتے ہیں جو آپ کو ایک دم سے دیکھ لیتا تو ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا پھر تو آپ سے اتنی محبت کرتا اتنی کسی سے محبت نہیں کرتا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو جو دیکھا تو اس کے کندھے کا یہ گوشت ہے یہ مارے ہیبت کے ہلنے لگا. عربی میں اسے فرائس کہتے ہیں، فرائس. شانے کا گوشت باقاعدہ تھرک رہا، ہل رہا ہے ہیبت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا علیک السکینہ علیک الوقار، میاں اطمینان سے رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی، سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. تو آپ پر اتنا روب تھا آپ کے چہرے مبارک پر
جس کی وجہ سے آپ سے مسائل کا پوچھنا بہت مشکل تھا۔ ایسے لوگوں سے لوگ مسئلے نہیں پوچھتے ہیں جن سے ڈر لگتا ہو، اللہ جانے کیا کہہ دیں گے ابھی، ہے نا؟ ایسی ہیبت، ایسا خداداد روب۔ اور آپ آئے تھے امت کے لیے، کاہے کے لیے؟ سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے۔ تو آپ کا روب کہیں مسائل کی تعلیم میں رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے ان کا ہیباؤ کھولنے کے لیے اور ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اور ہیبت کو کم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، مزاح، خوش طبعی کی باتیں فرماتے تھے تاکہ یہ قریب ہو جائے، ان کی ہمت پڑے اور یہ ہم سے مسائل پوچھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو ہم مذاق کر رہے ہیں تم سے، اور مذاق بھی کاہے میں؟ ایک تو مذاق کرنا گناہ، جھوٹ بولنا، اور دوسرے دین کے معاملے میں مذاق۔ ارے تم دین کی باتیں ہم سے پوچھنے کے لیے آتے ہو، اس میں ہم مذاق کریں گے تم سے؟ یہ تو کھلی ہوئی جی حالت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں اشارے میں تم جاہل ہو، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کی پناہ تم جاہل ہو کہ تم نے نبی کی طرف یہ نسبت کی، تم نے سوچا کیسے کہ نبی مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا تو یہ بات صحیح، اس کا مطلب بیل ذبح کیا جائے پھر قاتل معلوم ہوگا۔ تو کہنے لگے بیل سے قاتل معلوم ہو جائے تو یہ تو بڑی بات ہے، اہم بات ہے، لہذا یہ کوئی خاص قسم کا بیل ہوگا، معمولی نہیں ہوگا، جس سے اتنا بڑا کام ہو جائے کوئی معمولی بیل نہیں ہوگا۔ اس لیے موسیٰ مجھے بتائیے وہ بیل ہونا کیسا چاہیے۔ حدیث میں ہے اگر وہ کوئی بھی بیل ذبح کر دیتے تو مسئلہ ان کا حل ہو جاتا، مگر وہ مزاج میں ان کے کیا کہا؟ سوال و جواب، بیجا سوال۔ انہوں نے سوال کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور آپ کا پروردگار ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ معلوم ہو جائے کم سے کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، کہا اللہ فرماتا ہے وہ بیل ایسا ہو نہ تو بوڑھا ہو، ولا بکر اور نہ وہ بچہ ہو، عوان بین ذالک بلکہ درمیان میں ہو ان دونوں کے، بوڑھا بھی نہیں بچہ بھی نہیں جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب کر ڈالو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، زیادہ سوال و جواب میں مت پڑو۔ مگر پھر بھی مانے نہیں۔ پھر کیا پوچھا؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہا ایک بات پوچھ لیجئے، ارے بیل تو ایسے بہت سے مل جائیں گے، نہ وہ جوان ہیں نہ وہ بوڑھے ہیں نہ بچے ہیں، جوان ہیں بہت سے مل جائیں گے، جس سے یہ کام ہو وہ کوئی اہم ہوگا، لہذا کم سے کم اس کا کلر تو معلوم کر لیجئے۔ تو کیا کہا؟ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہماری خاطر اتنا اپنے رب سے پوچھ لیجئے، یبین لنا ما لونها، کہ اللہ واضح کر دے ہمارے سامنے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل زرد ہونا چاہیے۔ زرد کا مطلب اورنج ہونا چاہیے، ہے زرد پیلا، اور کیسا پیلا؟ فاقع لونها تسر الناظرین، بہت گہرا زرد، ڈارک،
زرد رنگ ہو، پیلا رنگ ہو، اور وہ بھی بہت گہرا ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، ایسا کلر ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر زرد رنگ کے جوتے پہنے جائیں تو اس سے آدمی کا کی غم جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں خصوصیت انہوں نے محسوس کی، آدمی خوش و خرم رہتا ہے۔ ہو سکتا قرآن کی اسی آیت سے لیا تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، اور جب اچھا لگے گا تو آدمی کیا ہوگا؟ رنجیدہ ہوگا نا، کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، رنگ معلوم ہو گیا مگر ابھی بھی ان کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ پورا ابھی واضح نہیں ہوا، موسیٰ ایک بات اور پوچھ لیجیے ہماری طرف سے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، اللہ ہمارے لیے بیان کر دے، ما هي، وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، یعنی کس کام کا ہونا چاہیے، اس سے کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، یا وہ آزاد پھر رہا ہو، کیسا ہونا چاہیے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، بیل ہمارے اوپر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے اگر چاہا تو اب کی مرتبہ ہم پوری طرح سمجھ جائیں گے، ہم کیسا ہونا چاہیے، کیا کر لیں گے؟ پوری طرح سمجھ جائیں گے، یا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہیں اور اب کی ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے سوال کبھی ختم نہ ہوتے اور بات بڑھتی ہی رہتی۔ یہ واقعہ قرآن بیان کر کے مسلمانوں کو کیا سبق دے رہا ہے کہ تم لوگ بھی بیجا غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، اور ہے وہی مزاج بنی اسرائیل والا، کب پریشانی بہت ہے، کاروبار بھی نہیں اچھا چل رہا ہے اور ٹینشن بھی بہت ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیے، تو ان کا پڑھا کرو درود شریف، یا پڑھا کرو یا لطیف یا فتاح، تو کہلیں آگے پیچھے درود شریف بھی پڑھ لیں، آگے پیچھے یہ پوچھا نہیں پوچھا، جب بتانے والے نے آپ کو نہیں بتایا تھا تو آپ چپ چاپ پڑھ لیتے، لیکن جب ہاں آپ نے پوچھا آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو منع کر دے درود شریف نہ پڑھو، پہلے اس کے بغیر کام چل جاتا، مگر تم نے خود ہی سوال کر کے ایک چیز اور اپنے لیے بڑھا دی۔ کہا دیکھیے یہ تعویذ ہے، اس کو موم جامہ کر کے گلے میں پہنا دینا۔ کہلے کس کلر کے کپڑے میں، لال ہو یا کالا کپڑا ہو؟ ہے پوچھا نہیں پوچھا؟ کس کلر کے کپڑے میں؟ ارے کوئی بھی کلر ہوتا، کوئی بھی دھاگا ہوتا، کام آپ کا چل جاتا، یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی منمیخ کرنا، جو آدمی جتنے سوال کرتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے پابندیاں بڑھتی چلی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ذکر کیا، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ یہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے اللہ کے پیغمبر حج کیا کریں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ پھر خاموش رہے۔
پھر آپ نے فرمایا لو قلتو نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم سے یہ چیز نباہ، تم اس کو نباہ نہ پاتے، نب نہ پاتی، تم سے یہ بات ہو جاتی۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو لوگ کتنے حاجی ہو گئے، حج فرض ہے وہ نہیں جا رہے ہیں، ایسے بھی ہیں جو روز جا کر کے اور عمرہ کر کے واپس آ سکتے ہیں، مگر ایک فرض حج نہیں انہوں نے ادا کیا ابھی تک۔ اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو یہ آپ کی سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مبتلا مت کرو، کاہے میں، ہر چیز میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے دن بھر کام کرتے ہیں کھیت میں اور شام کو تھک جاتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کے جو امام صاحب ہمارے مسجد میں مقرر ہیں، وہ صاحب سورہ بقرہ شروع کر دی انہوں نے۔ اب دن بھر کے تھکے ہوئے ہم، اور سورہ بقرہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، ہے 2.5 پارے کی، عشاء کی نماز، مگر انہوں کیوں شروع کر دیتے تھے؟ وہ ان کو مزہ آتا تھا، صحابہ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، ان کے ساتھ ایک مجبوری تھی، اس لیے ان کو احساس ہوا، ورنہ وہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ کیوں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی رات اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے گزارتے تھے؟ سجدے میں اور قیام کی حالت میں، تو ان کو کہاں سے کھلے گئی؟ مگر یہ مزدور پیشہ تھے، ان سے نباہ نہ ہو پایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ نیت توڑ دی اور اپنی الگ نماز پڑھ لی اور گھر چلے گئے۔ اب یہ انوکھا واقعہ تھا کہ کوئی آدمی مسجد میں آئے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، اپنی الگ نماز پڑھ لے، تو لوگ کہنے لگے یہ منافق ہو گیا لگتا۔ معلوم یہ ہوا بغیر جماعت کے نماز پڑھنا یا تاخیر کرنا یہ اس زمانے میں کس کا طریقہ تھا؟ بولو کس کا تھا عتیق؟ ارے کس کا تھا؟ اب بتائیے نہیں، پہلے ہم نے سنا نہیں۔ منافقوں کا طریقہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی کتنا کمزور ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود چل نہیں پاتا تھا تو 2 آدمیوں کے کاندھے پر سہارا لگا کر اور پیر اس کے زمین میں گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی وہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ نہیں آتا تھا، کون نہیں آتا تھا؟ منافق نہیں آتے تھے۔ اچھا منافق کیوں آتے تھے اور آتے کہتے تھے منافق؟ دیر میں آتے تھے، یعنی خود دیر ہو جاتی تھی، جب دیکھتے ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے تب آئے، اٹھے اور جلدی جلدی انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی؟ وہ انتظار کر رہا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو سورج نہیں غروب ہوا ہے، جب تک سورج نہ غروب ہو عصر کے ٹائم ہے، عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب بالکل قطعی ڈوبنے والا ہے، تو جلدی سے اٹھا، اور آپ نے فرمایا پھر وہ ٹھونگے مارتا ہے زمین میں 4 ٹھونگے کا مطلب 4 رکعت اس نے پڑھی۔ اور ٹھونگے مارنے کا مطلب یہ ہے جیسے مرغی اور پرندے دانہ کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ جلدی سے پھر چگاؤ، پھر چگاؤ، پھر چگاؤ، سر اٹھایا، پھر چگا، پھر سر اٹھایا، ایسے سے پڑھ لیتا ہے۔ منافق ایسا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے منافق؟ اس لیے منافقوں کا ایمان تو بولو ایمان تھا نہیں ان کے پاس، اور جب ایمان نہیں تھا تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمیں اس نماز پڑھنے سے کوئی ثواب تو ملے گا نہیں، جب ایمان ہی نہیں تو ثواب کیسا؟ اور جو آدمی کو پتا ہو ثواب بھی نہیں ملے گا، خامخواہی میں محنت ہی کرنا پڑے گی،
تو صرف اس لیے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، منافق ہمیں نہ سمجھیں، صرف اس مقصد سے وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیا ہے، چاہے لولوی پڑھو، چاہے لنگڑی پڑھ لو، کیسی بھی پڑھ لو۔ تو غرضے کی کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آسانی پیدا کرو۔ تو جب انہوں نے سورہ بقرہ پڑھ دی، اب لوگوں کا یہ تو منافق ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ایسا واقعہ تھا، میں نے جان بوجھ کر نیت توڑ دی، اپنی نماز میں نے پڑھ لی، میں بہت تھکا ہوا تھا، دن بھر میں نے کھیت میں کدال چلائی تھی۔ تو آپ نے بلایا ان صحابی کو، اور بلانے کے بعد ان سے کہا افتان انتا، کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجى، اس جیسی صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھا کرو، اپنی نماز چاہے جتنی لمبی ہو جائے، لیکن جب جماعت کی نماز ہو تو یہ کیوں کہا آپ نے؟ آسانی پیدا کرنے کے۔ آپ نے فرمایا من ام قوما فلیخفف صلاتہ، جب کوئی آدمی امام بنے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ جب آدمی امام بنے تو کیا کرے؟ کہا ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کی رعایت کریں، زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں اور کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو اور مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی ماں کا دل بچے کی رونے کی وجہ سے، مامتا کی وجہ سے بے چین ہو جائے گا، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اور زیادہ سوالات کرنے سے، اور خاص طور سے جب وحی نازل ہو رہی ہو تو کیا ہوتا تھا؟ پابندیاں بڑھ جاتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا جتنا بتائیں اس پہ عمل کر لیا کرو، اور جو نہ بتائیں خاموش رہا کرو، اللہ اسی کو قبول کر لے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انا انشاء اللہ لمہتدون، اب ہمیں ایک مرتبہ اور ہمیں پوچھ کے بتا دیجئے، اب کی مرتبہ ہم سمجھ جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایسا بیل ہو نہ اس کو کام میں لگایا گیا ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ کیا کام؟ تثیر الارض، کہ اس سے زمین جوتی گئی ہو، ایسا بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور اس سے کھیتی میں پانی لگایا گیا ہو، ایسا بھی نہ ہو۔ پہلے کنویں سے کھیت میں پانی لگایا جاتا تھا، اور ایک بیل باندھ دیا گیا، اور اس کے اندر ایک ایسا چکر پڑا ہوتا تھا، وہ بیل گھومتا رہتا تھا اور پانی کنویں سے ابلتا رہتا تھا اور کھیت میں لگتا رہتا تھا۔ تو نہ اس سے کھیت میں پانی لگایا گیا ہو، نہ اس سے ہل چلا کر کے زمین کو جوتا گیا ہو، ایسا بیل ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، نہ جسمانی عیب ہو، نہ اس کے کلر میں کسی دوسرے کلر کا دھبا ہو۔ کیسا کلر ہونا تھا؟ یہی ہے پیلا، اور خالص پیلا ہو، یہ نہیں بیچ میں کہیں سفید ہے کہیں پہ کالا ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی اور داغ اور دھبا نہ ہو۔ اتنی پابندیاں جب ہو گئیں، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک بات بتائی، اب پوری طرح سمجھ میں آیا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اسے ذبح تو کر دیا مگر وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں۔ جس آدمی کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنے سوالات نہیں کرتا ہے۔ اتنے سوال کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹل جائے، اور دیر ہو جائے، اور دیر ہو جائے، اور دیر ہو جائے۔ اتنے سوال و جواب میں کتنا ٹائم لگا ہوا سوچیے آپ۔ پھر اس کے بعد وہ ذبح کر لیا، انہوں نے ذبح کرنے والے تھے نہیں، سوال و جواب سے یہی لگ رہا تھا یہ لوگ ٹالنا چاہتے ہیں،
اور مجرم کو چھپانا چاہتے ہیں، مجرم بے نقاب نہ ہونے پائے۔ یہ وہ ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے والے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مہنگا بہت تھا۔ وہ کیا تھا؟ مہنگا ہونے کی وجہ سے ذبح کرنے والے تھے نہیں، مگر مرتا کیا نہ کرتا، کرنا پڑا۔ اللہ کا نظام، اتنی جو قیدیں لگائیں، اتنے سوال و جواب ہوئے، جب تک جو مردہ تھا اس کی لاش کیسی ہو گئی ہوگی؟ بولو، کیسی ہو گئی ہوگی؟ خراب ہو گئی ہوگی بالکل۔ اس لاش خراب ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو، اللہ اگر چاہتا تو بغیر بیل کو ذبح کیے اس کو زندہ کر دیتا، ارے ہے یا نہیں؟ لیکن حکم الہی بیل کو ذبح کرو اور وہ اس کے مارے جائے اور وہ زندہ ہو کے بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام مجبوری میں اللہ نہیں کرتا کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا کوئی کام مجبوری میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام ہوتا ہے اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ اس میں ایک ظاہری حکمت کیا تھی؟ اس میں ظاہری حکمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی بہت نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس کے خرچ کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ایک بیل تھا۔ اس نے اس بیل کو مرنے سے پہلے جنگل میں جا کر کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، یہ میرے بچے کی امانت ہے، جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ اس کو مل جائے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا، یہ گزر اوقات مشکل سے ہو رہی ہے، تمہاری ایک امانت جنگل میں ہے، جاؤ اور اس کو لے آؤ۔ اب وہ لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا، جنگل میں جو ہماری امانت ہے، مالک ہے، وہ مجھے دے دیجئے۔ تو ادھر سے بہت موٹا، تازہ، صحت مند، بالکل اسی طرح کا بیل جیسا بنی اسرائیل نے پوچھا تھا، بالکل ڈارک کلر ہو، اس کا ہل بھی نہ چلایا گیا ہو اور پانی بھی نہ اس سے لگایا گیا ہو اور اس کے اندر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو اور بوڑھا بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، یہ ساری صفات اسی بیل میں تھی۔ اور وہ صاحب لے کے آیا، والدہ نے کہا اس کو بیچ کر کے اپنا خرچہ چلانا، لیکن مجھ سے پوچھ لینا بیچنے سے پہلے۔ اب وہ لے کے چلا تو اس بیل نے کہا اس سے، میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میرے اوپر بیٹھ جاؤ، پیدل کہاں چلو گے؟ تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، میں نے پوچھا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جب اس کو لے کے چلا تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ بیچیں گے آپ؟ کہا ہاں۔ تو اس نے اس کی قیمت بتائی، کہا یہ قیمت تو منظور ہے مگر ہم نے اپنی ماں سے پوچھا نہیں، ان سے پوچھ لیں پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو اس نے کہا ماں سے نہ پوچھو، جتنی قیمت بتائی اس سے ڈبل دیں گے۔ کہا نہیں، ہم ایسے تو نہیں بیچ سکتے۔ اس نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا، ماں نے کہا وہ ڈبل کہہ رہا ہے تو بیچ دینا اس پہ۔ جب وہ آدمی ملا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جتنی قیمت دی تھی اس کی ڈبل ہم آپ کو دیں گے، ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں آپ کو۔ اس نے کہا آپ اتنی نہیں دیں گے، ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے۔ کہا اس سے زیادہ تو ہم لے نہیں سکتے جب تک کہ اپنی والدہ سے نہ پوچھیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ پوچھنے گیا تو ماں نے کہا بیٹا وہ کوئی نیک آدمی یا تو وہ فرشتہ ہے، یہ دیکھیں فرشتہ ہے، ایک یہ فرشتہ بیٹھا سامنے، قریب آؤ، دور کیوں بیٹھے ہو تم، کیوں دور بیٹھے ہو، یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ تو کیا بتایا؟ کہ وہ فرشتہ ہے یا اللہ کا کوئی ولی ہے، تم اس سے سودا بازی نہ کرنا، اس سے یہ کہنا تم ہی مشورہ دو ہم کیا کریں۔ چنانچہ جب یہ گیا وہ اس سے ملاقات ہوئی کہ آپ مشورہ دیجئے، کہہ لے اس کو بیچیے گا نہیں، میرا مشورہ یہ ہے، لوگ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے
اور جب تلاش کرنے کے لیے آئیں تو ان سے بھرپور قیمت وصول کرنا کہ ایک ہی میں وارے نیارے ہو جائیں۔ کیا قیمت؟ اس کی کھال بھر کے ہمیں سونا چاہیے۔ اب صاحب وہ بنی اسرائیل کو تو تلاش تھی اور اسی میں ساری خصوصیات تھیں، چنانچہ اس بیل کا جو انہوں نے سودا کیا تو قیمت بتائی، اب وہ قیمت اتنی قیمت، اور 3 دینار کا بیل مل جاتا تھا۔ عام ریٹ بازار میں 3 دینار تھا، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کتنا؟ اس کی کھال بھر کے سونا۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یعنی خصوصیات اسی میں ہیں اور اس سے کم کے اوپر یہ ملے گا نہیں، لہذا وہ لوگ راضی ہوگا۔ قرآن کہتا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح تو کر دیا مگر وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، پھنس گئے، تو اتنا سونا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر تو اس بچے کے گزارے کا انتظام کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں بھی نیک تھی اور اس کا باپ بھی نیک تھا، اور وہ خود بھی نیک تھا۔ ماں کا ایسا اطاعت شعار، باپ کا اتنا اطاعت شعار، معلوم ہے ماں باپ کی اطاعت سے آدمی ترقی کرتا ہے، اور اتنی ترقی کرتا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ایک لمحے میں خدا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی سے آدمی بلندیوں سے نیچے گر جاتا ہے، اور ماں باپ کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو ترقی دنیا کے اعتبار سے بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آدمی یہ دیکھے ہم ماں باپ کو ستاتے بھی ہیں اور پھر بھی ترقی ہمیں مل رہی ہے، تو یہ سراب ہے، سراب، شراب نہیں، سراب۔ چھوٹی شین سے ہوتا ہے، ایک بڑی شین سے ہوتا ہے۔ بڑی شین والا تو جانتے ہی آپ، وہ تو نشہ ہے، سراب۔ قرآن میں او کا سراب بقیعہ، اس سراب کی طرح جو چٹیل میدان میں ہو۔ وہ سراب کیا ہوتا ہے؟ چٹیل میدان میں جب بہت تیز دھوپ ہو، دور سے جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے، ریت معلوم ہوتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہے، اور جب آدمی تھک ہار کر کے دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ پانی نہیں، ریت ہی ریت ہے، اس کی جان نکل جاتی، دھوکہ اس کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ یہ گرے گا تو پھر سنبھل نہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ یہ دیکھیں، یہ درس سن رہے ہیں، یہ سبق ہے، کسی کو یاد نہیں؟ جس کو قتل کیا گیا تھا کیا نام تھا اس کا؟ آمین نہیں، عامل۔ ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے پر اس کے قتل کا الزام ڈالنے لگے، ہم نے نہیں کیا تم نے کیا، ہم نے نہیں کیا تم نے کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تم چاہتے تھے مجرم بے نقاب نہ ہو، اور اللہ مجرم کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کوئی آدمی کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے مگر اللہ اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، اور اللہ ظاہر کر بھی دیتا ہے۔ اگر 7 کوٹھریوں میں کوئی آدمی نیک کام کرے لوگوں سے چھپا کر کے، پھر بھی اللہ اس کی شہرت کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی 7 کوٹھریوں میں گناہ کا کام کرے، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور بندے پہچان لیتے ہیں، جو صاحب معرفت ہوتے ہیں جن کو اللہ معرفت عطا فرماتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں یہ گنہگار ہے اور اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
تو وضو کا پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے اس میں فلاں گناہ دھل کے آ رہا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں منبر مبارک پہ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ آنکھوں سے زنا کر کے پھر مسجد میں آتے ہیں۔ بد نظری زنا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے اس آدمی سے کہا تھا جو یہودی تھا، غیر ایمان والا تھا، اور اس نے آ کر کے تقریر کی تھی، ان کو کیا ہوا دیکھیں کیا ہوا آپ کو؟ ارے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں آپ کی طرف؟ تو اس نے تقریر بہت عمدہ کی، وہ تھا یہودی۔ تو حضرت ہارون رشید پہچان گئے اور کہا کہ مسلمان ہو جاتے تو اچھا تھا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سے کیا پتا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ بادشاہ آدھی دنیا کا ہے اور کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاتے، تو اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آئندہ سال جب وہ تقریر کرنے آیا، کوئی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا میں نے کہا تھا تو مسلمان نہیں ہوئے، بالآخر ہو گئے مسلمان۔ یہ کیا ہے؟ اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، خالی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، دلوں میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگا کرو۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کی روشنی اور ہے اور دل کی روشنی اور ہے۔ جیسے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں ایسے دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُرِيكُمْ آيَةً كَذَلِكَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا اس بیل کے ایک ٹکڑے کو اس مردے کی لاش سے مارو، اور وہ مردہ کیسا ہو گیا تھا؟ سڑ گیا تھا اور گل گیا تھا۔ سب نے دیکھا لاش بالکل برباد ہو چکی ہے، اور جیسے ہی اس کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور سب نے اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ باقاعدہ اس کے خون سے، اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، اور اس نے کہا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہا، اس کے بعد پھر مر گیا۔ اس واقعے میں جہاں اس غریب کو اللہ دولت دلانا چاہتا ہے، جو یتیم بچہ تھا، ماں کا فرما بردار، باپ کا فرما بردار تھا، وہی اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دکھانا چاہتا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے جو خدا دنیا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ یقیناً مرنے کے بعد سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس میں کسی کو شک نہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی تمہیں دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس نے خود اسی دنیا میں مردے کو آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا۔ قرآن کی سورت میں ایسے 5 واقعے ہیں جن میں اللہ نے مردوں کو اسی دنیا میں، بولو، اسی دنیا میں زندہ کیا۔ 5 واقعے۔ ایک واقعہ گزر چکا، بتائیے کون سا ہے؟ کون سا؟ اس سورت میں، سورہ بقرہ میں 5 واقعہ ایسے ہیں جن میں اللہ نے اسی دنیا میں مرنے کے بعد اسی دنیا میں زندہ کر دیا۔ ایک واقعہ گزر چکا، یہ دوسرا ہے۔ جو گزر چکا وہ بتائیے کون بتائے گا؟ دیکھیں کون اتنے غور سے سنتا ہے۔ یہ امتحان ہے بھائی، ہے؟ دیکھیں انہوں نے ہارون بتایا، ہاں چلیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں انہوں نے بتا دیا، کہہ رہے وہ 1 2 نہیں 70 آدمی مر گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ وہ 70 کون سے تھے؟ جن کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے تھے۔
تاکہ وہ ان سے اللہ یہ کہے کہ یہ توریت ہماری کتاب ہے، ہم نے نازل کی ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے، کیا معلوم یہ اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور ہے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ کو ہم کھلم کھلا دیکھ لیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ، تو بجلی گری ان کے اوپر اور 70 کے 70 تڑپ کے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری قوم اور بدگمان ہوگی کہ موسیٰ وہاں لے جا کے ان کو مروا دیا۔ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک واقعہ ہوا، دوسرا یہ واقعہ ہوا، ابھی 3 اور ہیں۔ کہے وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ ہے تو پھر اگر معلوم کر رہا ہے تو پھر نہیں آنا ہے اگلے دن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اپنی قدرت کی نشانی تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا سمجھو؟ جس خدا نے ایک کو زندہ کر دیا، جو ایک کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے اور کوئی زحمت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ٹکڑے کو مارو، مردے کے، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا گوشت کا کون سا ٹکڑا مارا جائے، ہے نا؟ قرآن نے نہیں بتایا، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد زبان ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے ران، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے دم، مگر اس کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ بولو ہے نہیں، اسی لیے اللہ میاں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ جس سے چاہے زندگی پیدا کر دے، یہی تو قدرت ہے۔ قیامت کے دن کیا کرے گا وہ؟ انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، انسان کی کھال، انسان کے اعضاء، یہ سب بولیں گے نہیں بولیں گے؟ جو کبھی نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اتنا بڑا واقعہ دیکھا بنی اسرائیل نے، ان کے سامنے سڑا ہوا مردہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل بھی بتا دیا، قاتل کو جرم میں سزا بھی دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور جس دولت کے چکر میں چچا کی گردن دبائی تھی اس دولت سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ فرمائے اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اس کے ہر حکم کو ماننا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا مگر ان کے دل تھے اتنے سخت، کیا کہا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اتنے بڑے واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دلوں میں نرمی نہ پیدا ہو، سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ فہی کالحجارۃ، گویا کہ وہ پتھر ہے، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے ایسے ان کے دل سخت ہو گئے۔ کہا نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے او اشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ دل ان کے سخت ہو گئے۔ پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے لوہا ہوتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ کیوں؟ اللہ فرماتا پتھر میں سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سنیے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ پڑتی، پتھروں سے تو نکلتی ہیں نہریں، ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر ان بنی اسرائیل کے ذریعے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی، وہ پھٹ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ان سے بھی رشتہ ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا، کم ہوتا ہے مگر ہوتا تو ہے۔ تیسرے پتھر کی قسم اللہ فرماتا ہے
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے، چٹانیں سرک رہی ہیں، ہوتا ہے، پانی تو نہیں نکلا نہ زیادہ نہ کم، لیکن خود ان کے اندر اتنا اثر پیدا ہوا کہ اللہ کی ہیبت اور خوف سے وہ نیچے گر پڑے۔ مگر بنی اسرائیل میں کیا ہوا، اتنے بڑے واقعات دیکھنے کے بعد دریا پھٹ رہا ہے، راستے پیدا ہو رہے ہیں، من و سلوہ کھلایا جا رہا ہے، پتھر سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، بادل سایہ کر رہا ہے، مرا ہوا آدمی زندہ ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ سخت دل کسے کہتے ہیں؟ نہ قرآن سے اثر ہو اس پر اور نہ حدیث سے، چاہے جتنا عبرتناک واقعہ سن لے اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، ایسا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت دل۔ یہ بہت برا دل ہے جو متاثر ہی نہ ہو۔ ایسی سخت دلی کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، مردوں کے بارے میں سوچنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی آدمی سوچے سب پتھر تو یوں ہی لڑک آتے ہیں، ان میں جان تو ہے نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ کہا یہ مت سوچو، ہر چیز میں جان ہے، ہر چیز میں سمجھ ہے، ہر چیز پہچانتی ہے کس کو؟ اللہ کو، اور ہر چیز پہچانتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العالمین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، لہذا اللہ کے نبی کو بھی سب پہچانتے ہیں، انسان اور جن ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے اور اللہ کو پہچان۔ قرآن میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ جو تنا تھا کھجور کا خشک جس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ کا ممبر بن گیا اور جیسے ہی ممبر کی طرف آپ بڑھے تو کھجور کا تنا بلک بلک کے رونے لگا، اور صحابہ نے اس کا رونا سنا، اور آپ اترے، آپ نے اس کو سینے سے چمٹایا اور وہ وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں پہ آج پلر ہے مسجد نبوی کا، اس پہ لکھا استون حنانہ، رونے والا ستون، پلر۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبل احد یحبنا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا۔ تو محبت کون کرے گا؟ جس میں جان ہو، جس میں معرفت ہو، جس میں پہچان ہو۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 7 کنکریاں۔ ان کنکریوں نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور کو پہچانتی تھی نہیں پہچانتی تھی؟ آپ نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ، میں مکے میں کیسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے مجھ سے کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف و خشیت سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بنی اسرائیل اس کے باوجود اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے اللہ تمہارے اعمال سے، حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، پہچان چکے ہو یہ آخری پیغمبر ہیں، اور حسد کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ فرماتا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صحابہ چاہتے تھے، نبی چاہتے تھے، توریت میں سب لکھا ہوا ہے، انجیل میں سب لکھا ہوا ہے، پہچان بھی لیا، معجزے بھی دیکھ لیے، اب یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمانوں سے؟ امید نہ رکھنا ان سے، اس لیے کہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا۔ ایسا نہیں یہ جاہل ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ معاند ہیں، یہ پہچاننے کے بعد نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اللہ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اس امید میں نہ رہنا،
کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک ایسی جماعت ہو چکی ہے جس نے کیا کیا، کتنے جرم کیے ہیں، جو اللہ کا کلام سنتی تھی اور اللہ کے کلام کو بدل ڈالتی تھی۔ جو اللہ کا کلام سنے اور اللہ کے کلام کو پھر بھی بدل ڈالے، تو اس سے یہ امید رکھنا کہ یہ ایمان لائے گی، یہ امید کیا اللہ کا کلام سنا تھا؟ وہی 70 آدمی کیا سنا تھا انہوں نے؟ توریت میں نے نازل کی ہے، اس پر عمل کرو۔ سننے کے بعد کیا کہا؟ کیا معلوم یہ اللہ نے کہا یا کسی اور نے کہا ہے؟ پھر زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے، جب آئے اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ کام گئے تھے، اللہ میاں کے بات بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جتنا عمل ہو پائے اتنا کرنا، سب پہ عمل ضروری نہیں، اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ دیکھا، مر بھی گئے، کلام بھی سن لیا، زندہ بھی ہو گئے، اس کے بعد آنے کے بعد بھی اللہ کے کلام کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ تو ایسے لوگوں سے ایمان کی امید ہے؟ فرمایا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، یہ توریت مراد ہے۔ توریت کے اندر لفظی تبدیلیاں بھی کی، معنی بھی بدل ڈالے، آیت رجم کو اڑا دیا، نبی کریم علیہ السلام کی صفات میں تبدیلی کر دی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کام برا ہے، مگر پھر بھی یہ برا کا، جب وہ اپنی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو تم ان سے کیسے امید رکھتے ہو یہ تمہارے نبی پر ایمان لائیں گے اور قرآن پر ایمان لائیں گے؟ اگر ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے تو ساری دنیا جان جائے یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں مگر ان کے اندر انصاف نہیں ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد فیاض کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد فاطمہ بیگم کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ ابو شہمہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور گزشتہ پیر کو انیس صاحب کا انتقال ہوا، اور حافظ اویس کا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ محمد رفیق، محمد نصیب، محمد عارف کی والدہ یہ سب بیمار ہیں، اور منا بھائی کی اہلیہ، محمد شفیق کی اہلیہ، محمد مجتبہ ان کی والدہ یہ سب بیمار ہیں۔ اللہ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت اور کلام کے معانی اور مطالب کو سننے کا شوق اور جذبہ اور تڑپ پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔
اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابر، ہمارے تمام بزرگ اور اساتذہ، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔